السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد۔ آج میں ایک نسخہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ کچھ یوں ہے، نسخہ ہے جی شورے کا تیل، جس میں گولیاں بھی پک سکتی ہیں، چاندی پارا نوش کی، اور یہ ایسا تیل ہے کہ اس کے ساتھ شنگرف وغیرہ سب کچھ بن سکتا ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، نسخہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 1 کلو مٹی کا تیل لے لینا ہے اور 1 پاؤ کلمی شورا اصل والا لینا ہے، جو آگ پر رکھنے سے تیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے 1 پاؤ کلمی شورا کو کسی سٹیل کی باٹی میں رکھ کر آگ پر رکھ لینا ہے۔ جب وہ پگھلنے لگے تو اس کے اندر 1 چھٹانک سے 1.5 چھٹانک تک تیزاب وہ مٹی کا تیل ڈال دینا ہے اور ریت جنتر ہلکی آنچ پر رکھنا ہے، تاکہ جو مٹی کا تیل ہے اس کو آگ نہ لگے، وہ دھواں بن کر اڑتا رہے۔ جب خشک ہونے کے قریب آئے تو اور مٹی کا تیل ڈال دینا ہے۔ اسی طرح سے مٹی کا تیل ڈالتے رہنا ہے اور 1 کلو مٹی کا تیل اس کے اندر سے جب اڑا دیں، دھواں بن کر اڑے، آگ نہیں لگنے دینی، کلمی شورا محلول ہو کر اندر تیل کی شکل میں ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 1 پاؤ کافور لینا ہے، کافور۔ اس کافور کو اس شورے کے اندر ڈال کر کسی چیز سے آپس میں مکس کر کے کھرل کر کے اوپر سے 1 پاؤ مٹی کا تیل اور ڈال دینا ہے اور ہلکی آنچ پر کسی چیز کے پاس ہلاتے رہیں تو یہ دونوں محلول ہو جائیں گے۔ یہ کلمی شورا اور کافور، ان دونوں کا تیل ہو جائے گا۔ ہلکی آنچ پر آپ نے یہ مٹی کا تیل اڑا دینا ہے۔ اگر 1 پاؤ اور مٹی کا تیل اڑائیں گے تو یہ دونوں نیچے اوپر دونوں تیل ہوں گے، یعنی کہ آپ کا 1.5 کلو مٹی کا تیل خرچ ہوتا ہے اور آپ کا کافور اور شورے کا دونوں کا پاؤ یعنی کہ ½ کلو یہ اکثیری تیل تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے تیز آنچ پر نہیں رکھنا، ہلکی آنچ پر اس مٹی کے تیل کو دھواں نہیں لگنے دینا، صرف اس کو اس کے ساتھ پلاتے رہنا ہے تاکہ مٹی کا تیل شورے کو بھی تیل کر دے اور کافور کو بھی تیل کر دے۔ اس کے اندر گندھک فاسفورس وغیرہ ہوتی ہے مٹی کے تیل کے اندر، یہ چھوڑ ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کا یہ تیل کر دیتی ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 1 چاندی کا پترا لینا ہے، اس کو اس تیل کے ساتھ اچھی طرح سے چوپڑ کر اس چاندی کے پترے کو تیز کوئلوں پر رکھ دینا ہے یا تیز آنچ دے کر اس کی گلائی کر دینی ہے۔ پھر اس کا پترا کر کے دوسری دفعہ پھر اسی تیل کے ساتھ چوپڑ کر پھر اس کی گلائی کر دینی ہے۔ اسی طرح تیسری بار پھر آپ نے گلائی کر دینی ہے۔ اس چاندی کا رنگ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ پارے کی چاندی کا رنگ ہوتا ہے، اور یہ سماٹوں میں بھی آ جائے گی، اور یہ چاندی اتنی پارا نوش ہوتی ہے کہ 1 تولہ چاندی 20-25 تولے پارے کو پکڑ لیتی ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس چاندی کو شورے کے تیزاب میں ڈال دینا ہے۔ 1 تولے میں 1 چھٹانک شورے کا تیزاب ڈال کر اسے ہلکی آنچ پر تھوڑا سا گرم کریں۔ اس کے بعد اس کو کھلا پانی لگا کر اس چاندی کو نیچے جب لے آئیں گے
اور تیزاب کو علیحدہ کر دیں گے تو یہ جو نیچے سے چاندی نکلے گی، اس کے ساتھ اگر 20 تولہ پارا ہے تو وہ پارا بھی اس کے ساتھ اگر رکھ دیں گے، تھوڑا سا کھرل کریں گے تو یہ 20 تولے پارے کو پکڑ کر اس 20 تولے پارے کو اس کے ساتھ کھرل کریں گے تو یہ اس کو پکڑ کر 5-10 منٹ کے اندر اندر وہ اس کی گولیاں بنانے کے قابل اس کو اتنا پارا نوش کر جائے گی کہ اس کی گولیاں باندھ سکے گی۔ ان گولیوں کو باندھ کر ان کو اچھی طرح سے خشک کر لیں۔ جب وہ اچھی طرح سے خشک ہو جائیں تو ان کے اوپر آپ کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے اوپر ایک ایک گولی کو لے کر اچھی طرح سے خشک کرنا ہے تاکہ یہ بہت پختہ خشک ہو جائیں۔ ایک ایک گولی کو وہی جو آپ نے تیل کافور اور شورے کا نکالا تھا ان کے اندر پہلے آپ نے 2-4 گولیاں رکھ کر ہلکی ہلکی آنچ پر پکانی ہے تو یہ تیل ان گولیوں کو پکا دیتا ہے اور وہ نقرہ کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہاں البتہ ان گولیوں کو جب اس کے اندر 12 گھنٹے تک پکا لیں تو ایک ایک گولی کو اس طرح سے کرنا ہے کہ 2 تولے تانبا لے کر ایک گولی کو اس کے اوپر طرح کرنا ہے، پھر اس کا نیارہ کرنا ہے۔ کبھی کبھی وہ جو تانبا ہوتا ہے وہ بھی چاندی بن کر اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کا کھیل ہے، مگر یہ چاندی اور پارا دونوں چرا کھاتے ہیں۔ تانبے کی بھی چاندی بناتے ہیں اور یہ چاندی بہت ہی خاص قسم کی چاندی ہوتی ہے جو پارانوش ہوتی ہے۔ یہ آگے تانبے کی چاندی بھی خالص چاندی، اس کو کوئی تخم وغیرہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو میرے سینے کا راز تھا، جو میں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ آج میں نے محبت میں اور جوش میں محبت میں آ کر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ میں نے کوئی نسخہ اپنی قبر میں تو لے کر جانا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو چاندی شورے کے تیزاب سے نکلتی ہے، اگر اس چاندی کو ڈائریکٹ تانبے کے پترے پر لگائیں گے تو وہ تانبے کے اوپر تیل بن کر اس سے آگے پار چلی جاتی ہے۔ وہ تانبے کو اندر باہر سے مکمل طور پر چاندی بنا دیتی ہے۔ بالکل خاص نسخہ ہے۔ اس نسخے سے میرے سمجھدار حکیم، میرے سمجھدار بھائی، جو میرے خصوصی طور پر وہ لوگ جن کو کافی عرصہ ہوا ہے اس ٹرک میں پڑھتے ہوئے، ان ٹرکی لوگوں کو جو آج تک کامیاب نہیں ہو سکے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، تو وہ لوگ اس نسخے کو ضرور بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ ہاں البتہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو وہ کمنٹس میں ضرور پوچھیں، آپ کو رپلائی دیا جائے گا، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ نسخہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اس کے ساتھ ملتے جلتے نسخے بہت سے کیے ہیں، مگر مکمل طور پر کسی نے آپ لوگوں کو نسخہ نہیں بتایا۔ یہ جو مٹی کے تیل سے شورا اور کافور دونوں تیل ہوتے ہیں نا، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ جب کوئی سمجھدار بندہ اس نسخے کو بنائے گا تو وہ اس سے آگے ہیرے کے کچھ دیر تک پہنچ جائے گا وہ۔ البتہ آگے کافی رستے نکلتے ہیں، کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب چلتے ہیں۔ اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگے تو معذرت۔ ہاں البتہ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت۔ والسلام، اللہ بس باقی اوس۔ آخر میں بس جو بھی نسخہ کریں یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی نسخہ کریں اس کو
اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں، درود و سلام پڑھیں، پھر نسخہ کریں۔